اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا لن تغنیا ہرگز فائدہ نہیں دیں گے عنہم ان کو اموالہم ان کے مال ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئا کچھ بھی وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں ہم وہ وقود النار آگ کا ایندھن بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز فائدہ نہیں دیں گے ان کو ان کے اموال نہ ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اللہ کے مقابلے میں یعنی اللہ کے عذاب کے مقابلے میں، شیئاً کچھ بھی۔ وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں ہم وہ وقود النار آگ کا ایندھن کَدَّأْبِ آلِ فرعون ان کا دستور ان کا معاملہ آل فرعون جیسا ہے۔ اس سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے کہ دأبہم ان کا معاملہ ان کا دستور کدأب آل فرعون فرعون والوں کا سا معاملہ ہے، فرعون والوں کا سا دستور ہے۔ والذین اور ان کا سا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا کہ جھٹلایا انہوں نے بآیاتنا ہماری آیتوں کو، فأخذہم اللہ پھر پکڑا ان کو اللہ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں دعا مانگی گئی تھی اللہ رب العزت سے کہ یا باری تعالی ہم کو ہدایت یافتہ ہونے کے بعد دوبارہ گمراہ ہونے سے بچا، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں رحمت سے نواز دے۔ سب سے بڑی رحمت اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کا ملنا، ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے ہدایت، ایمان، ہدایت، یقین، یہ کائنات کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کو پانی نہ ملے، ہوا نہ ملے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آدمی مر جائے گا، موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہدایت نہ ملے، بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جائے تو وہ صرف مرا نہیں ہے، اسے صرف موت واقع نہیں ہوئی بلکہ وہ کامل طور پر ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اب اس کے سدھار کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کے بچاؤ کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ اس لیے دعا مانگی گئی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رحمت عطا فرما کہ تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، اور اے ہمارے رب جس دن تو لوگوں کو ایسے دن میں جمع کرے گا جس دن میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اگر ہمیں ہدایت نہ ملی، ہم ہدایت یافتہ نہ ہوئے، اور اس دن میں سب کا حساب کتاب ہونا ہے، اگر بغیر ہدایت کے چلے گئے تو ہلاکت ہے، اور وہ ایسا دن ہے کہ اس میں تو نے سب کو جمع کرنا ہے، وہ لا ریب یوم ہے، اور تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، لہٰذا ہمارے دلوں کو کجی سے، ٹیڑھ پن سے بچا اور ہمیں ہدایت سے محروم نہ فرما۔ وہ لوگ جو بغیر ہدایت کے دنیا سے چلے گئے وہ کافر ہیں،
ایمان کے بغیر جو دنیا سے چلا جائے انسان وہ کافر ہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال، ان کی اولادیں اللہ کے عذاب کے مقابلہ میں ان کو کوئی فائدہ نہیں دے۔ دنیا میں ہر کام انسان کا کثرت افراد یا کثرت مال کی بنیاد پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی عافیت کے ساتھ گزرتی ہے جس انسان کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں۔ اس کے پاس اگر افراد کی کثرت ہے، افراد اگر غیر بھی ہوں تو بہت بڑا سہارا، لیکن اگر وہ اپنی اولاد ہو، اپنا خاندان ہو، اپنا کنبہ، اپنی برادری ہو تو وہ تو پھر بہت ہی مضبوط ہو جاتا ہے انسان، اور پھر ساتھ میں مال بھی ہو تو دنیا کی زندگی معیاری زندگی گزرتی ہے اس انسان کی جس کے پاس یہ دونوں نعمتیں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان انہی کی بنیاد پر غفلت کا شکار ہو جائے اور آخرت کو بھی بھلا بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو حالت کفر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے سکیں گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ انسانوں سے تو جہنم بھرے گی نہیں، پھر ان پتھروں کو ڈال دیا جائے گا، ان بتوں کو ڈال دیا جائے گا، ان معبودان باطلہ کو ڈال دیا جائے گا جن کو انسان پوجتے تھے۔ انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ ان کا معاملہ، ان کا دستور آل فرعون کا سا دستور ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود اور جتنی قومیں پہلے ہلاک ہو گئیں جو نافرمان تھی، ان کا معاملہ ان کا سا معاملہ ہے۔ مشرکین مکہ کا، یہود مدینہ کا، ان کا جو طرز عمل ہے، ان کا جو برتاؤ ہے، ان کا جو معاملہ ہے، وہ فرعون اور فرعون سے پہلے جو قومیں گزریں جو ہلاک و برباد ہوئیں، ان کا معاملہ بعین نہیں ان جیسا معاملہ ہے۔ جو کام انہوں نے کیا وہی کام یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ رب العزت نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا۔ یہ اگر باز نہیں آئیں گے تو یہ بھی اپنے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیے جائیں گے۔ کدأب آل فرعون، ان کا معاملہ آل فرعون کا سا معاملہ ہے۔ والذین من قبلہم، اور ان کا سا جو ان سے پہلے تھے، قوم عاد، قوم سمود، بڑی بڑی قوم ہیں ہلاک ہوئیں۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون صرف قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون کے لیے نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اٹل فیصلہ ہے، وہ سنت الہی ہے، وہ قانون الہی ہے کہ جس میں کبھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ رب العزت کا کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کر سکے میں جو مرضی کروں میرے ساتھ اللہ رب العزت کا برتاؤ ایک جیسا ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت نے کچھ اصول بتائے ہیں، کچھ قوانین بتائے ہیں، جو ان اصولوں اور قوانین پر عمل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہوگا۔ وہ چاہے کسی کمزور خاندان سے تعلق رکھتا ہو یا مضبوط خاندان سے تعلق رکھتا ہو، وہ گورا ہو، وہ کالا ہو، وہ شہری ہو، وہ دیہاتی ہو، وہ عربی ہو، وہ عجمی ہو، وہ ان پڑھ ہو، وہ پڑھا لکھا ہوا ہو، جاہل، عالم، سرخ، سفید، کالا، اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ جو بھی ان اصولوں پر زندگی گزارے گا وہ بلال حبشی جیسا ہوگا تو سیدنا کہلائے گا،
سیدنا، وہ ہمارا سردار ہے۔ صحابہ بھی سردار مانتے تھے، اور اگر وہ اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو اور بلند ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے تو قوانین بتائے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، اور سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنتوں میں، طور طریقوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ فرعون کے ماننے والوں نے، قوم عاد، قوم سمود نے اللہ کے احکام کو پامال کیا، قوانین کو توڑا، اللہ رب العزت کی پکڑ آئی، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ تو بعین ہی یہی قانون آئندہ آنے والی کل انسانیت کے لیے ہے۔ قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالخصوص وہ لوگ جو آپ کے زمانے میں تھے، مشرکین مکہ اور یہود مدینہ، اور مشرکین مدینہ بھی، یا اور بھی جتنے مشرکین کفار تھے۔ لیکن غزوہ بدر سے فراغت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو بنو قینقاع والوں کو تنبیہ فرمائی۔ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، بڑا جنگجو قبیلہ تھا۔ ان کے پاس 600-700 افراد ایسے تھے کہ جو جنگجو، لڑاکا، لڑنے کے قابل جوان نسل، اور لڑائی میں ان کی مہارت عرب میں مشہور و معروف تھی، اور ان کو بڑا گھمنڈ تھا اس بات پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شرارتوں کی بنیاد پر انہیں تنبیہ فرمائی، ڈرایا دھمکایا کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ معاہدہ کیا ہوا تھا، امن کا معاہدہ، لیکن یہود قوم وہ قوم ہے جو پوری انسانیت کے لیے ایک بہتا ہوا ناسور ہے۔ جیسے انسان کے جسم میں کوئی ناسور ہو جاتا ہے، جب تک اس کا آپریشن نہ کر دیا جائے اور اس کو کاٹ کے الگ نہ کر دیا جائے، باقی سارا جسم بھی سلامت نہیں رہ سکتا۔ بعین ہی یہ ایک ایسی قوم ہے جو پوری انسانیت کے لیے بہتا ہوا ناسور ہے۔ اگر آج انسانیت میں سے اس عنصر کو نکال دیا جائے، یہود کے عنصر کو، تو ساری انسانیت چین، سکون، راحت، اطمینان کی زندگی بسر کر سکتی ہے۔ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، باقی انسانوں کو اپنے مقابلے میں ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے انسان جانوروں کے اوپر اپنا حق سمجھتا ہے۔ ہم مرغی کو ذبح کر دیتے ہیں، گائے بھینس کو ذبح کر دیتے ہیں، بکری کو ذبح کر دیتے ہیں۔ جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کا حق ہے ان جانوروں پر، جب مرضی جیسے مرضی انسان ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، ان کا گوشت کھا سکتا ہے، ان کے چمڑے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، بعین ہی اسی طرح یہودی باقی انسانیت کو اپنے لیے خام مال سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے۔ مارنا پڑے تو مار دو، جلانا پڑے تو جلا دو، جن سے زیادتی کرنی پڑے تو کر ڈالو، جو کچھ بھی تم کرنا چاہو یا کر سکتے ہو تمہیں اس کی اجازت ہے۔ یہ ان کا نظریہ حیات ہے، ان کا فلسفہ زندگی ہے۔ اگر ہم یا ہم جیسے دیگر مسلمان اور اسلامی ممالک آج یہ بات سمجھ گئے تو آج کامیابی ہے، اور اگر نقصان کے بعد سمجھا تو اس وقت بہت کچھ اجاڑ چکے ہوں گے، اور شاید پھر ازالہ بھی نہ ہو سکے، شاید واپسی ناممکن ہو جائے۔ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن چین سے نہیں رہنے دیا، کبھی جادو کر دیا، کبھی آپ علیہ السلام کو بلایا دھوکے سے مذاکرات کے نام پر، قلعے کے نیچے بٹھا دیا اور اوپر ایک آدمی کی ذمہ داری لگا دی
کہ چکی کا پاٹ حضور علیہ السلام کے اوپر گرا دو قلعے کے اوپر سے، اس کے نیچے دب کے شہید ہو جائے۔ کتنا بڑا دھوکہ، کتنی بڑی زیادتی۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے نبی کو، تو وہاں سے آ گئے اور پھر ان کو محاصرے کا حکم دیا کہ جاؤ اور ان کا جا کے محاصرہ کرو، اور پھر ان کو ذلیل و خوار ہو کر یا تو مدینے سے نکلنا پڑا اور یا قتل کر دیے گئے۔ لیکن وہ باز نہیں آ سکتے۔ وہ یہودی کعب بن اشرف ہو، وہ یہودی موجودہ زمانے کا نیتن یاہو ہو، فطرت دونوں کی ایک ہے، طریقہ واردات دونوں کا ایک ہے۔ سمجھانے کی کوشش یہ کرتے، باور یہ کراتے ہیں کہ ہم ساری دنیا کے ساتھ امن کی حالت میں رہنا چاہتے ہیں، اور سارے امن کو برباد کرنے کا واحد سبب یہود ہے۔ دنیا میں جتنی فحاشی اور عریانی ہے، جتنی بے راہ روی ہے، جتنی معاشی بے اعتدالی ہے، اور جتنا عالمی سطح پر انصاف کا قتل عام ہے، سب کی بنیاد اور سبب اور جڑ یہ یہود ہیں۔ اب مسلمان ممالک لائن میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ یا تو ڈرے ہوئے ہیں، یا پٹے ہوئے ہیں، اور یا بکے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ 1967 میں اسرائیل نے ان عربوں کو باندھ باندھ کے مارا، دھو دھو کے مارا، پٹک پٹک کے مارا، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں مارتا ہے اور ہمیں اب بھی مار سکتا ہے۔ 1967 کی پٹائی یہ بھولے نہیں ہیں۔ اب یا تو پٹے ہوئے ہیں، یا ڈرے ہوئے ہیں، اور یا بکے ہوئے ہیں، اور اپنی بربادی کو دعوت دے چکے۔ جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسی شاخ کو کاٹنے کی کوشش ہے۔ ایک واحد سہارا پاکستان سب عرب ممالک کے لیے ایک ڈھال، ایٹمی طاقت ہے، اسی کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی جا رہی۔ سمجھنا ہوگا، قرآن پاک کی دوسری سورت سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا، سورہ فاتحہ تو ہے ہی قرآن پاک کا خلاصہ، بہت اجمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ باقی تفصیلی احکام، مسائل اور اسلام کا فلسفہ وہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے نا کہ سورہ بقرہ ساری بھر دی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے تذکرے سے، ان کی حرکتیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے رہے، اللہ رب العزت کے دربار میں کیا گستاخیاں کرتے رہے، اور انبیاء علیہ السلام کے قتل سے بھی نہیں چوکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے واپسی پر ان کو دھمکایا تو کہنے لگے کہ تم نے مکے کے اناڑیوں سے مقابلہ کیا ہے، ہمارے جیسے جنگجوؤں سے واسطہ پڑے گا تب پتہ چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی نظر انداز کرنے کی کوشش کی کہ مدینے کا امن خراب نہ ہو، حالات سازگار رہیں، آخری حد تک نبھانے کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن تھے، سب سے بڑے داعی تھے امن کے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحابہ نے جو جہاد اور قتال کیا، اور اس کے اندر جو کافر مارے گئے، وہ بھی اس لیے کہ یہ معاشرے کی بے اعتدالی کا ذریعہ اور سبب بنے ہوئے ہیں۔ اور ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے جسم میں کوئی پھوڑا نکل آئے اور اس کا آپریشن کروا دیا جائے تاکہ باقی جسم محفوظ رہے۔ تو جتنے ائمۃ الکفر تھے، بڑے بڑے لوگ جو انسانوں کی گمراہی کا ذریعہ بنتے تھے، لوگوں کو آزادانہ سوچ میں کے راستے میں رکاوٹ تھے، جہاد اور قتال کے ذریعے ان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے، کہیں آگ لگ جائے، فائر بریگیڈیئر کی گاڑیاں جائیں، راستے میں کوئی 2-4 آدمی کھڑے ہو جائیں، کہتے ہیں ہم تو نہیں جانے دیں گے۔ وہ گاڑی والا عملہ پیچھے فون کرے گا اپنے آفس میں کہ 4-5 آدمی گاڑی کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، راستہ روک دیا ہے اور آگے نہیں جانے دے رہے۔
تو پیچھے سے حکم ملے گا کہ جو آگے فیکٹری میں آگ لگی ہوئی ہے، پورا شہر جل سکتا ہے، پورے شہر کو خطرہ ہے، تو ان 4-5 آدمیوں کے اوپر سے گاڑی چڑھا دو۔ سینکڑوں ہزاروں کی جان بچانے کے لیے یہ 4-5 رگڑے جاتے ہیں، تو ان کو رگڑ دو، ان کے اوپر سے گاڑی چلا دو، نہیں ہٹ رہے تو۔ اور یہ بالکل انصاف کے مطابق ہے اور انسانیت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے کہ چونکہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کی جان کو خطرہ ہے اور یہ رکاوٹ بن رہے ہیں، تو ان کو کچل دو۔ بعین ہی اسی طرح جہاد اور قتال کے ذریعے ان لوگوں کو کچلا گیا جو کروڑوں اربوں انسانوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتے تھے۔ ان کو کفر کے راستوں پہ چلانے کے لیے وہ امام اور قائد بنے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے ان کو راستے سے ہٹایا، ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پرامن زندگی نہ کوئی گزار سکتا ہے، نہ کسی نے گزاری۔ 13 سال تک یک طرفہ ظلم برداشت کیا، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا کہ امن ہو سکتا ہو اور آپ نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ پوری تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں جو امن معاہدے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اگر آج بھی مجھے حلف الفضول جیسے کسی معاہدے کی طرف بلایا جائے تو میں آج بھی اس جیسے معاہدے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے تو ہر ممکن کوشش کی کہ انسانیت امن کی حالت میں رہے۔ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، دلیل کا مذہب ہے، برہان کا مذہب ہے۔ اسلام کو امن سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ امن ہوگا، اسلام کی دعوت آگے بڑھے گی۔ حالت امن میں صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے علاقوں کے بادشاہان عجم کی طرف خطوط روانہ فرمائے، ان کو ایمان و اسلام کی دعوت دی اور اس کے بڑے مثبت نتائج سامنے آئے۔ تو امن تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے کبھی خراب نہیں کیا۔ ہمیشہ بدعہدی مشرکین مکہ نے کی یا یہود مدینہ نے کی، یا امن کو خراب کرنے والے خفیہ سازشی غدار وہ منافقین تھے جو اسلام کے نام پر مسلمانوں کے اندر گھس گئے تھے اور حقیقت میں مسلمان نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہی اصول، وہی قانون، وہی ضابطہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیغمبر سے، قل آپ کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کیا کہہ دیں؟ ستغلبون ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، باری آ گئی ہے تمہاری، بس تھوڑے دن کی بات ہے، تمہارے اوپر ہم غلبہ پائیں گے، تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ اور ہکائے جاؤ گے، جمع کر دیے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ دنیا میں تمہارے ساتھ یہ حال ہونے والا ہے کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، ہمارے ماتحت ہو جاؤ گے، وہ چاہے قتل کے ذریعے ہوں، جزیے کے ذریعے ہوں یا قید کے ذریعے ہوں۔ یہی 3 صورتیں، لڑیں گے تو مریں گے، صلح کریں گے تو جزیہ دیں گے، اور یا پھر جنگ کر کے قتل سے بچ گئے تو قید ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم اور جہنم کی طرف ہکائے جاؤ گے، وبئس المہاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت تب نازل ہوئی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان بنو قینقاع والوں کو یہ کہہ دیں، تب اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرمایا۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ آیات مبارکہ 1400 سال 1450 سال پہلے نازل نہیں، آج نازل ہو رہی، موجودہ حالات پر ایسے چسپاں ہوتی ہیں، یوں لگتا ہے کہ ان کا نزول آج ہی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت عالم الغیب کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فطرت، جو طبیعت، جو مزاج ان لوگوں کا بیان کر دیا تھا وہ آج تک چلا آ رہا ہے، اور یہ ایک لمحے کے لیے بھی شرارتوں سے باز نہیں آتے۔ یہ وہی زبان سمجھتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بولتے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان استعمال کی، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی زبان نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے جب ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو
علل اعلان ان عربوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں غلط ثابت کرے اور ایسا نہ ہو، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے کہ جب اسرائیل ان کے اوپر سے گزرے گا. آپ نے سانپ پال لیا ہے، عربوں نے سانپ کو دودھ پلانا شروع کر دیا ہے. سانپ کی فطرت ہے کہ ہتھیلی پہ دودھ رکھ کے اسے پلاؤ، پیتا رہے گا پیتا رہے گا پیتا رہے گا، دودھ ختم ہوگا وہیں پر ڈس لے گا. تو ان یہودیوں کو، ان سانپوں کو عربوں نے اپنی ہتھیلی پر دودھ پلانا شروع کر دیا ہے. جب تک ہتھیلی پر دودھ ہے وہ پیتا رہے گا، اور جس دن ہتھیلی کے اوپر سے دودھ ختم ہو گیا اسی دن ڈس لے گا اور ہلاک کر دے گا. سیاسی باتیں، سیاسی اختلافات 24 گھنٹے پاکستان میں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے وزیر اعظم کو استقامت عطا فرمائے. اس نے کل ایک انٹرویو دیا کامران خان کو، اور اس نے اس میں 2 ٹوک انداز میں ایک بات کہی کہ میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور ایک بڑی پیاری بات کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں اسرائیل کو تسلیم کر کے اللہ رب العزت کو کیا جواب دوں گا؟ میں کیا کہوں گا اللہ تعالیٰ سے کہ ایسے ملک کو میں نے تسلیم کر لیا کہ جس ملک نے نہتے فلسطینیوں کے اوپر بموں کی بارش کی ہوئی تھی، ان کو خاک و خون میں تڑپایا ہوا تھا اور نہلایا ہوا تھا. میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو؟ کہتے سارے کام اس دنیا کے لیے تو نہیں ہوتے، ایک دن مرنا بھی ہے. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یہ عربوں کے پاس ہوگا کوئی جواب، یہ متحدہ عرب امارات کے پاس کوئی جواب ہوگا اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے، دے دیں گے شاید وہاں جا کے کہ ہم نے اس لیے تسلیم کیا. یا بحرین عمان کے پاس کوئی جواب ہوگا. محمد بن سلمان جس نے سعودی عرب کے اسلامی تشخص کو پائمال کر کے رکھ دی ہے، جس دن سے یہ بدبخت آدمی آیا ہے اس دن سے اس نے سعودی عرب کے تشخص کو گروی رکھ دیا ہے امریکہ کے پاس. جو اس کا باپ ٹرمپ اسے کہہ دیتا ہے بس یہ وہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ برباد کرے ایسے لوگوں کو جو امت مسلمہ کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اور امت مسلمہ کے تشخص کو نقصان پہنچاتے ہیں. محمد بن سلمان کا مطلب حرمین شریفین نہیں ہے. حرمین شریفین مقدس ہیں مسلمانوں کے لیے، محمد بن سلمان مقدس گائے نہیں ہیں. وہ ٹھیک کرے گا تو عالم اسلام کی آنکھوں کا تارا ہے، وہ غلط کرے گا تو سب سے بڑا مجرم وہی ہے کہ بیت اللہ کا متولی بنا ہوا ہے. خادم الحرمین الشریفین لکھواتے ہیں اپنے نام کے ساتھ. بیت اللہ کے نام پہ پورے عالم اسلام سے عزت کرواتے ہیں حرمین شریفین کے نام پہ، لیکن حالت کیا ہے؟ سارے یورپ کو گھسا دیا ہے، اسرائیل کو گھسا دیا ہے اور ہندوستان کو گھسا دیا ہے. مندر بنوائے جا رہے ہیں سعودی عرب کے اندر. ایک عام مسلمان، ہمارے جیسا مسلمان، اگر وہ ہاتھ میں تلوار لے کر ان کو ذبح نہیں کر سکتا، ان بدبختوں کو جو عالم اسلام کو، مسلمانوں کو یا ہمارے مذہبی مقدس مقامات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کم سے کم زبان سے تو کہہ سکتے ہیں ہم. ہاتھ سے انسان نہ روک سکے تو دوسرا درجہ زبان سے کہنے کا ہے. اگر زبان سے بھی کہنا چھوڑ دیا تو کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا اور ہم ایسے اندھے گونگے بہرے بن کے دیکھتے رہے، سنتے رہے. جیسے ہمیں نہ نظر آتا ہے، نہ ہمیں سنائی دیتا ہے، نہ ہم بول سکتے ہیں. بالکل سمم بکم عمیون بنے ہوئے ہیں. اور پاکستان کے اندر تو ایک پورا گروہ موجود ہے جس کی کوشش یہ ہے کسی طریقے سے ہم بھی وہ سارے کام کریں جو عرب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سپہ سالار کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور پوری فوج کو اللہ تعالیٰ مزید حکمت اور استقامت عطا فرمائے. جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی ہے پورے عالم کفر کے سامنے، 4-5 گنا بڑا ہم سے ہندوستان،
لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کی جرت نہیں ہوتی کہ ہمارے اوپر حملہ کرے۔ روز کہتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کر دیا، ISI نے یہ کر دیا، پاکستان نے یوں ہمیں نقصان پہنچایا، یوں دھماکے کر دیے۔ تو اگر پاکستان اتنا بڑا ذمہ دار ہے تو پاکستان کو سبق سکھاؤ۔ اور جب ایک مرتبہ غلطی کی 27 فروری کی شب، تو ایسی منہ کی کھانی پڑی کہ آج تک پوری دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنے ہوئے ابھینندن کی صورت میں۔ ہمیں فخر ہے اپنے سپہ سالار پر، اور ہمیں فخر ہے اپنے وزیر اعظم کے اوپر بھی، جو اس وقت کمزوری کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ شاہراہ کشمیر کا نام شاہراہ سری نگر رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ سری نگر سے ہوتے ہوئے ہندوستان تک پہنچیں گے۔ ہندوستان ہمارا، ان کے باپ کا تھوڑی ہے۔ 1000 سال ہم نے حکومت کی ہے، ہم پھر اسی جامع مسجد دلی میں فاتحانہ طور پر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا محمد الیاس نور اللہ مرقدہ سے ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے پوچھا تھا ایک مرتبہ لال قلعہ دلی کے سامنے سے گزرتے ہوئے کہ جی آپ نے قلعہ دیکھا ہے؟ تو ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کی آنکھوں میں سرخی دیکھی۔ انہوں نے میری طرف گھور کے دیکھا اور کہا کہ ابو الحسن، میں اس قلعے میں فاتحانہ داخل ہونا چاہتا ہوں، سیاحت کے طور پہ نہیں۔ یہ ہماری عظمت رفتہ کا نشان ہے، یہ ہمیں پکارتا ہے اپنی طرف، یہ ہمیں بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ ابو الحسن، میں اس قلعے میں فاتحانہ داخل ہونا چاہتا ہوں۔ ہم ہندوستان میں سیر سپاٹے کے لیے نہیں، فاتحانہ داخل ہونا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہوں گے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے غزوہ ہند ہوگا، اور جو اس وقت ہندوستان کا حکمران ہوگا اس کو ہم بیڑیوں میں جکڑ کے لائیں گے۔ اگر یہ بدبختی نریندر مودی کے حق میں لکھی ہے تو نریندر مودی بیڑیوں میں جکڑا جائے گا، RSS بیڑیوں میں جکڑی جائے گی، پابند سلاسل ان کو کیا جائے گا، گھسیٹا جائے گا، رگڑا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں غزوہ بدر کے واقعات ایسے ہی سنائے ہیں۔ قیامت تک کے لیے واقعات پڑھے جائیں گے۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد کان لکم آیۃ، تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے، فی فئتین، دو گروہوں میں، دو جماعتوں میں۔ کون سی دو جماعتیں؟ مسلمانوں کی جماعت 313 افراد پر جو مشتمل تھی، اور مشرکین مکہ کی جماعت جو 1000 سے زیادہ افراد تھے، اسلحہ سے لیس، تمام جنگی اسباب ان کے پاس۔ مسلمانوں کے پاس تلوار بھی صرف 8، اندازہ لگائیں 313 افراد کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی۔ عرب کا کلچر تھا تلوار رکھنا، لیکن حالت ایسی تھی غربت کی، فقر و فاقے کی، کہ ہر مسلمان کے پاس تلوار تک نہیں تھی۔ 8 تلواریں تھیں پورے لشکر کے پاس، اور 2 گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے، اور غالباً 60 یا 70 اونٹ تھے۔ ادھر 600-700 اونٹ، 200 گھوڑے، زریں، تلواریں، ڈھالیں، اور ادھر تلواریں بھی نہیں ہیں پوری۔ کوئی ڈنڈے سے لڑ رہا ہے، کوئی پتھر سے لڑ رہا ہے۔ کتنا بڑا فرق اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ اسلحہ کی کامیابی تمہارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، معیشت کی کمزوری کا رونا مت رونا۔ جب اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہوگا، جذبہ جہاد ہوگا، کفر کی نفرت دل میں ہوگی، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا جذبہ ہوگا، تو تمہارے سامنے مثال ہے، نشانی۔ قد کان لکم آیۃ، تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے، فی فئتین، 2 جماعتوں میں، 2 گروہوں میں، التقطا، جو آپس میں ٹکرائیں، آپس میں ملیں میدان بدر کے اندر۔ فئاتن، ایک گروہ، ایک جماعت۔ فرق بنیادی طور پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ ایک کے پاس اتنا اسلحہ، دوسرے کے پاس اتنا اسلحہ، ایک کے پاس اتنے افراد، دوسرے کے پاس اتنے افراد۔ فئاتن، ایک جماعت، تقاتل فی سبیل اللہ، لڑ رہی تھی اللہ کے راستے۔ فرق کیا ہے بنیادی طور پہ؟ ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی ہے، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسری کافر ہے۔
یہ بنیادی فرق. پورا ایک پاکستان ایمان اور یقین کی بنیاد پہ لڑے، سارے عالم کفر سے اکیلا لڑ سکتا ہے، سارے عالم کفر سے. اکیلا ہندوستان تو کچھ بھی نہیں ہے، اکیلا ہندوستان تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، سارے عالم کفر سے اکیلا پاکستان لڑ سکتا ہے انشاءاللہ العزیز. بس ضرورت کس بات کی ہے کہ ایسی جماعت بن جائے تو قاتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتال کرتی. وَأُخْرَى، اور دوسری جماعت کافرۃ، کافر. یرونہم، دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو، مثلیہم، ان سے دگنا، رأی العین، کھلی آنکھوں سے. اس آیت کے مفہوم میں مختلف حالات تھے غزوہ بدر کے. بعض موقعوں پر ہر لشکر دوسرے کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا. کافر مسلمانوں کو دیکھ رہے تو بہت زیادہ ہیں تاکہ ان کے اندر رعب پڑ جائے، اور مسلمان بھی دیکھ رہے تھے کہ بہت زیادہ ہیں، دگنے نظر آ رہے تھے تاکہ اور ایمان تازہ ہو جائے اور ایمان بلند ہو جائے کہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے آئیں، سب کو ماریں گے چن چن کے. اور بعض مرتبہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم زیادہ ہیں. جب مسلمانوں کو لگ رہا تھا ہم زیادہ ہیں تاکہ حوصلہ بڑھ جائے، اور جب کافروں کو لگ رہا تھا کہ ہم زیادہ ہیں تاکہ ان کو مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی لڑنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہ آئے، آج حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے. مختلف مواقع پر مختلف صورتحال تھی. تو دیکھ رہے تھے اپنے سے دگنا، رأی العین، کھلی آنکھوں سے، بالکل واضح نظر آ رہا تھا. اب مسلمانوں کے لیے تو کافروں کا لشکر حقیقت میں بھی دگنا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلی رات آگ بھی الگ الگ جلوائی، آگ کے علاوہ الگ الگ روشن کرو تاکہ کافروں کو لگے کہ بہت زیادہ ہیں. جنگی تدبیر تھی. ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی اور دوسری کافر تھی، اور دیکھ رہے تھے وہ ان کو اپنے سے دگنا، کھلی آنکھوں سے. واللہ یؤید، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ. اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ، مضبوط کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. 313 افراد کی جماعت نہتے اتنی بڑی جماعت پر غالب آئے. اگر بات یہیں تک رہتی تو دنیا کا ہر انسان کہہ سکتا تھا کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے اور صحابہ تھے، تو اتنا بڑا فرق تھا تو انہوں نے تو جیتنا ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور میں بھی ہمیں دکھا دیا. اگر ابھی بھی ہم نہ مانیں اور نہ سمجھیں تو پھر ایمان کی کمزوری ہے اور کفر سے مغلوبیت ہے. 45-48 ممالک، نیٹو افواج، امریکہ اپنی پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ، زمین و آسمان کی طاقتیں، سیٹلائٹ سے لے کے زمینی طاقت تک، سب کچھ جھونک دیا افغانستان کی جنگ میں. اور اعلان کیا تھا بش نے کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو قبرستان بنا دیں گے. اس وقت طالبان کے امیر ملا عمر نے کہا تھا کہ ہاں بالکل افغانستان کی سرزمین قبرستان بنے گی، لیکن افغانیوں کی نہیں، طالبان کی نہیں، امریکیوں کا قبرستان بنے گی، اور بالآخر بنی. مسلمان جب اللہ پر یقین کر کے نعرہ تکبیر لگاتا ہے تو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہو جاتا ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرتن، البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے. اس میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے. وما علینا الا البلاغ. آج کے لیے اتنا کافی ہے.
جہان کی آواز میں سن نغمہ لا تک نہ تو، اندر سے بھی ہو جا ہرا، کھلنے سے پہلے مسکرا، گرنے سے پہلے ہی سنبھل، حیا علی خیر